السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشراف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھے درود پاک اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا، نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا، نبی کا چہرہ ہے ام الکتاب کا جیسا۔ نہ چاند جیسا ہے نہ آفتاب کا جیسا، نبی کا چہرہ ہے ام الکتاب کا جیسا، تمام عالم امکان کو دیکھ آئی نظر، ملا نہ کوئی رسالت معاف کا جیسا، ملا نہ کوئی رسالت معاف کا جیسا۔ حضرات، یہ جو محفل سجائی گئی ہے خاص بالخصوص حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ اور ان کے ہمراہ جو ان کے ساتھی ہے، یہ حضرات عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اسی موقع پر یہ محفل سجائی گئی ہے۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار کے بارگاہ میں کہ عمرہ کے لیے جو حضرت جا رہے ہیں، راستے میں جو بھی تکالیف، مصیبتیں، رکاوٹیں آنے والی ہو، ان تمام مصیبتوں کو، رکاوٹوں کو، تکلیفوں کو تاجدار مدینہ کے صدقے طفیل سے دور عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو بھی زندگی میں صرف ایک بار ہی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ حضرات، ابھی جو میں نے آیت کریمہ پیش کی وہ 30ویں پارے کی ہے، سورہ ضحیٰ کی آیت ہے، جس کا معنی ہے چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالا جائے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں ضحیٰ سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، اور لیل سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زلف قمری۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے معلوم ہوا، مفسر کرام فرماتے ہیں کہ رب قدیر نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم کھائی، اور قسم ہر چیز کی نہیں کھائی جاتی، بلکہ قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو اہم ہوتی ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے، جس کے جیسا کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص چوری کرنے والا چوری کر کے آئے اور ہمارے سامنے وہ قسم کھائے کہ میں اپنی گاڑی کی قسم کھاتا ہوں، تو ہم اس قسم کو نہیں مانیں گے۔ کوئی کروڑ پتی ہو، کروڑ روپے کی قسم کھا لے، ہم اس کی بھی قسم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قسم تو قسم ہے، کوئی بھی قسم کھاتا انسان مان لیتے نہیں، لیکن وہی چور انسان، ہم نے اسے دیکھا کہ اس نے چوری کیا، لیکن وہ رب کی قسم کھا لیتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسے مان لیتے ہیں، حالانکہ دیکھا ہوا بھی رہتا ہے پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ رب کی قسم کھائی۔ تو میرے دوستوں، معلوم ہوا کہ قسم
اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو اہم ہو، جو قیمتی ہو، جس کے جیسا کچھ بھی نہ ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، لوگوں نے رب کی قسم کھائی، قرآن کی قسم کھائی، ہم نے اسے مان لیا، لیکن وہی انسان توریت کی قسم کھائے، ہم اس کی قسم نہیں مانتے، انجیل کی قسم کھائے نہیں مانتے، زبور کی قسم کھائے نہیں مانتے۔ وجہ کیا؟ قرآن بھی رب کی کتاب، انجیل بھی رب کی کتاب، توریت بھی رب کی کتاب، زبور بھی رب کی کتاب۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے، ہم نے پورے عالم کا مشاہدہ کیا، عالم میں دیکھا کہ کیا زبور جیسا رب نے اتارا تھا ویسا محفوظ ہے؟ تو معلوم پڑا نہیں، زبور میں تبدیل ہو گئی۔ انجیل کا مشاہدہ کیا، انجیل کے بارے میں معلوم پڑا انجیل بھی ویسی کتاب نہیں جیسا رب نے اتارا۔ توریت کے بارے میں معلوم کیا تو معلوم پڑا توریت بھی ویسی کتاب نہیں ہے جیسا رب نے اتارا۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے اس کی قسم نہیں ہوتی، اور جس چیز کی قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور ہم نے قرآن کا مشاہدہ کیا تو قرآن کے بارے میں معلوم پڑا، رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس طریقے سے رب کے کلام میں تبدیلی نہیں، اسی لیے رب کے کلام کی قسم کھائی جاتی ہے، اسی طرح سے رب کے محبوب کے جیسا کوئی نہیں ہے، اسی لیے رب نے قرآن میں رب کے محبوب کی قسم کھائی۔ معلوم پڑا کہ رب کے محبوب کے جیسا کوئی نہیں ہے، اسی لیے رب نے قرآن میں قسم کھایا۔ اور قرآن کی بات ہو گئی، اب رب کی قسم کوئی کھاتا ہے تو ہم اسے مان لیتے ہیں لگے، لیکن وہی انسان اگر کوئی پرماتما کی قسم کھا لے، کوئی ہندو دیوتا کی قسم کھا لے تو ہم اسے نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو مورتی ہے، دیوتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، اصلیت نہیں ہے اس کی۔ اور جب انسان رب کی قسم کھا لیتا ہے ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ رب کے جیسا کوئی نہیں ہے، رب کی عبادت کے علاوہ کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے رب کی قسم کو مانا گیا ہے، اسی طریقے سے رب نے قرآن اپنے محبوب کی قسم کھائی، جس سے معلوم پڑ گیا کہ نہ رب کے جیسا کوئی ہے، نہ رب کے محبوب کے جیسا کوئی ہے۔ تو حضرات، یہ جو محفل سجائی گئی ہے، جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بیٹھنے کا کس لیے آئے؟ ہمارا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ حضرت عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس کے دست کو چومیں گے، ان سے دعا کے لیے کہیں گے کہ حضرت مدینہ جا رہے ہیں، آقا کے دیار میں جا رہے ہیں۔ ہر لوگ آقا کے دیار میں نہیں جاتا، جو خوش نصیب ہوتا ہے اسی کو آقا بلاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ دل میرا تڑپنے لگا آج کل، دل میرا تڑپنے لگا آج کل، یہ نہ پوچھو اس کو کیا چاہیے۔ دل میرا یہ تڑپنے لگا آج کل، یہ نہ پوچھو اس کو کیا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے۔ دل میرا یہ تڑپنے لگا آج کل، یہ نہ پوچھو اس کو کیا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، اس کو مدینے پاک کی ہوا چاہیے، اس کو مدینے پاک کی ہوا چاہیے۔ اور جس دل کے اندر بے قراری آ جاتی ہے نا، وہ کچھ بھی کر لے اس کے دل کو قرار نہیں آتا جب تک مدینے کی ہوا نہ آ جائے۔ اور مدینہ کوئی ایسا شہر نہیں۔ حضرت علامہ مودودی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف میں سال میں صرف ایک بار حج ہوتا ہے، کعبہ شریف میں سال میں صرف ایک بار حج ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ میں ہر دن کئی حج ہوتے ہیں، کئی حج ہوتے ہیں۔
اب پوچھیں گے کہ ایسا کیسے؟ طواف کیا نہیں حج ہو گیا؟ حج کے ارکان پورے کیے نہیں اور حج ہو گیا؟ تو سنو آقا فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کہ جو انسان مدینہ منورہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، حج مبرور کا ثواب مل جاتا ہے، اور جتنی رکعت پڑھتے جائے گا اس کے حج کا ثواب ملتا جائے گا۔ اور مدینہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شہر ہو یا کوئی بنگلہ ہو تو اس کے چوکیداری کے لیے انسان رکھتے ہیں، پولیس والے کو رکھتے ہیں، فوج رکھتے ہیں۔ آج انڈیا کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ فوج گھوم رہے ہیں، یہ کوئی دشمنان ہندوستان میں نہ گھوم جائے، حملہ نہ کر دے، لیکن قربان جاؤ مدینہ منورہ پر، قربان جاؤ آقا کے مدینے پر، آقا کے شہر پر۔ عام شہر ہوتا تو اس شہر کی حفاظت کے لیے پولیس کھڑے ہوتے، وہاں کے گورنر اسے پولیس کھڑا کرتی، لیکن مدینہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ اور ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اپنے کشتی پر بیٹھ کر کے گشت کر رہے تھے پوری دنیا میں، اور آپ کے اس سواری میں سفر کرنے والوں میں اس وقت یہ انبیاء بھی تھے، علماء بھی تھے، اور ساتھ میں جنات بھی تھے۔ آپ پوری دنیا کا گشت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گھومتے گھومتے ایک میدان آ جاتا ہے۔ میدان آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اتر جاؤ، سب اتر جاؤ اور اس میدان کو پیدل سفر کرو، پیدل سفر کرو۔ تب تمام لوگ اترے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اترے اور پیدل سفر کرنا شروع کی۔ جب پیدل سفر کر کے وہ میدان پار ہو گیا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلو آپ تمامی حضرات بیٹھ جاؤ اور اس پہ سفر کرو۔ پھر سفر کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اس میدان کو، اس جنگل کو کیوں پیدل سفر کیا؟ کیوں سے پیدل سفر کیا؟ دیکھیے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اس وقت بتایا جاتا ہے کہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے، پیدل کر کیے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار آپ اس جنگل کو، بیابان کو، میدان کو کیوں پیدل سفر کیے؟ آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے دوستو سنو، یہ شہر، یہ جنگل، یہ میدان کوئی عام میدان نہیں ہے، یہ جنگل کوئی عام جنگل نہیں ہے۔ ارے آج تو یہ جنگل ہے، لیکن کل یہی جگہ ایسی جگہ بن جائے گی جہاں پہ لوگ بیمار آئیں گے، شفا یاب ہو کر کے جائیں گے۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں آقا تشریف لائیں گے، آقا تشریف لائیں گے، اور اسی شہر میں آقا کا روزہ بنے گا۔ یہ شہر کوئی اور شہر نہیں بلکہ یہ شہر مدینہ منورہ ہے۔ حضرات سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، وہ لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، نبیوں کو، جناتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ پیدل سفر کرو، اس شہر کا ادب کرو۔ قربان جائیے، جب سلیمان علیہ السلام 1000 سال پہلے اس جنگل کا ادب اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو آج اگر سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے تو ان کے ادب کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تو مدینہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں کوئی انسان اگر اندھا جائے، کوئی انسان جائے اور وہاں کی مٹی کو اپنے بدن پہ رگڑ لیتا ہے تو شفا یاب مل جاتی ہے۔ وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، وقت کافی کم ہے اور سننا بھی ہمیں بہت سارے علماء کرام کو بھی ہے، اسی لیے میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے کہنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف عطا فرمائے۔